یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمے میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابھی رہنے دو، یہ ابھی رہنے دیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور شاید یہ موضوع جب چلے تو آپ کو لگے گا یار یہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہمارا عجیب و غریب قسم کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے متعلق آج ہمارا یہ مدنی مکالمہ نشر کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس مزاج میں جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، کسی صورت ان کو دور کیا جا سکے۔ تو یہ جو مزاج ہے ابھی رہنے دو کا، یہ ابھی رہنے دیں، اس مزاج کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی بات چیت کی جائے گی، مدنی مکالمہ اس پر ہوگا، اور اس میں آپ کی کالز بھی لی جائیں گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر یہ جملہ جاری رہتا ہے کہ ابھی رہنے دیں۔ تو اس کو انشاءاللہ آج لے کر ہم چلیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مدنی مکالمے میں اول تاخیر شریک رہیں گے، اور ہو سکے تو موبائل فون کے استعمال سے بھی بچیے تاکہ توجہ رہے، اور جس ایک ایسا مرض جو عادت ہے ہماری، اس مرض کی طرف نشاندہی، یوں سمجھیے ایسا مرض جو ہماری عادت ہے اس کی طرف آج ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو مرض ہے نا ابھی رہنے دو یا ابھی رہنے دیں، اس میں ایک وصف ہے سستی اور کاہلی بھی، ایک وصف، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے سستی اور کاہلی بھی۔ تو کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی انسان کو اسی قدر نقصان پہنچاتی ہے جیسے کہ کوئی موذی بیماری انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہماری رہ جاتی ہیں، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی توجہ چاہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی رہنے دیں کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ عادت ہو جاتی ہے نا، ابھی رہنے دیں، یا یار ابھی تھوڑا رک جاؤ یار، کرتے ہیں یار، کل کر لیں گے یار، صاحب وہ بجلی کا بل آیا ہے، یا گھر میں کہہ دیا کہ یہ بجلی کا بل آیا ہے، اچھا کیا ڈیٹ ہے، اچھا ابھی 4 دن باقی ہیں، ابھی رہنے دو یار۔ کہ 4 دن کے بعد کوئی محلے سے چندہ نہیں آئے گا ہے نا، 4 دن میں کوئی محلے سے چندہ جمع نہیں ہونا ہے کہ جو آپ کے بجلی کا بل وجہ بھر دیں گے۔ تو آپ نے کہا ابھی رہنے دیں، کار آپ کی جا رہی ہے، کسی نے اشارہ کیا یار پیٹرول ختم ہو رہا ہے، آجا ابھی رہنے دو یار، تھوڑا اور چلتی ہے، حالانکہ اس نے آفر نہیں کی تھی کہ میں بھروا دیتا ہوں، بھروانا آپ ہی نے ہے، لیکن آپ ابھی نہیں بھروائیں گے، آپ ابھی ٹینشن لینا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کانٹے کو دیکھ کر پیٹرول جلے یا نہ جلے میرا خون جلنا چاہیے، تاکہ کانٹا جیسے سے نیچے آتا رہے گا میرا مطلب کہ وہ بولنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا بڑھتا چلا جائے گا۔
اسی طرح جب ہم کسی مستری کے پاس جاتے ہیں, مستری کہتا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کا کاربیٹر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, تو یار ابھی رہنے دو, چلا لو کوئی جگاڑ کر دو. ہمارے یہاں ایک جملہ ہے جگاڑ. آپ کا وہ بریک شو ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, یار ابھی رہنے دو, ابھی پیچھے سے اور اس کو تھوڑا ٹائٹ کرو, نٹ ٹائٹ کرو. یہاں تک کہ اس کا بریک شو ختم ہوتے تو یہ اندر کا جو ڈرم ہے نا وہ ڈرم کو گھسنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب تک کہ یہ سیٹی کی آواز آتی ہے نا, جس کو اگر ہم کہیں گے گویا کہ اب بریک جو ہے نا احتجاج کر رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مجھے مجھے تبدیل کرو, مجھ پر رحم کرو, اتنا نیچے تک پاؤں لے جائیں گے نا بریک مارنے, آئلنگ کروا لیں گے. ہاں اس میں پھر کچھ کروائیں گے, آئل ڈال لیں گے تو چل جائے گا. اچھا, حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ کلچ جو ہوتا ہے اس کے تار کھل جاتے ہیں, وہ 2-4 تاروں پر اٹکا ہوا ہوتا ہے کلچ, وہ 2-4 جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک اس کو مطلب چلنا. اچھا ٹوٹ بھی جائے گا نا تو یہ کلچ کا تار تو لگا دے تو پاؤں سے تھوڑا دھکا مارے گا اور اسکوٹر چلائے گا, اور گیئر مار کے چلانا شروع کر دے گا. تو ہمارے یہاں یہ ایک عجیب مزاج, حتیٰ کہ جب آدمی خود بیمار ہوتا ہے نا, اور ڈاکٹر حضرات نے رمضان مبارک کے سلسلے میں بھی کہا تھا کہ بیماری کو کبھی بھی ایزی نہ لیا کریں, تو یار ابھی رہنے دیں یار ابھی. اچھا اس میں سستی بھی ہے, اس میں کاہلی بھی ہے, اس میں کل والا مزاج بھی ہے, یار کل کر لیں گے, ٹومورو. جبکہ ایک انگلش کا محاورہ ہے ٹومورو نیور کم, ڈو یو ورک ٹو ڈے. اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو کہ کل کوئی اور کام ہوگا. تو یہ میں ایک تمہیداً ذہن بنانے کے لیے آپ کو یہ ساری تفصیلات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک یہ مزاج ہے ابھی رہنے دیں. حتیٰ کہ شادی کا موقع آتا ہے, شادی کی عمر ہے, رشتہ یا بیٹی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے, رشتہ بھی اچھا, بیٹی کی عمر بھی ہو گئی ہے اور سب کچھ مدیرہ, ابھی رہنے دیں یار. بھائی کیوں رہنے دیں, ابھی رہنے دیں. لڑکی کہتی ہے ابھی رہنے دیں, ابھی نہیں کرنی شادی, جبکہ یہ بات بہت سارے ذرائع سے ثابت ہے کہ جب رشتے آتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, جو رک جاتے ہیں نا پھر آتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی بہت سارے ہمارے عادات اور اطوار ہیں کہ ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پر وہ کام کرنے کے عادی ہوتے. حتیٰ کہ یہ مزاج ہمارا نمازوں تک میں آ جاتا ہے کہ جب گھڑی دیکھتے ہیں, ارے ابھی ٹائم ہے, ابھی اٹھتا ہوں, ابھی ٹائم ہے, ابھی اٹھتا ہوں, ابھی ٹائم ہے, ابھی اٹھتا ہوں, کرتا ہوں. حتیٰ کہ اتنی کم دیر رہ جاتی ہے کہ کب وضو کرے گا, کب نماز پڑھے گا. اب کیا جیسا تیسا وضو کیا اور جیسی تیسی نماز پڑھی. وہ نماز کی وہ پرفیکشن جو ایک نماز کا ایک مطلوب ہے, اسلام و دین کا ایک مطلوب ہے کہ ایک اچھی نماز پڑھے, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے, وقت کے اندر گنجائش ہو, اس طرح پڑھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل. اینڈ اچھا ہمارے اسپیس ہے پہلے کرنے کے لیے, گنجائش ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, سفر میں ہوتے تو ایمرجنسی ہوتی ہے, کبھی بیماری پریشانی ہوتی ہے تو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کبھی لوڈ ایسا بڑھ جاتا ہے تو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. یہ کیس جو آج آپ سے جو موضوع لے کر آئے, یہ ایمرجنسی کے علاوہ ہے, یہ تنگ دستی کے علاوہ ہے. یہ بھی یاد کر لیجئے, یہ بھی تنگ دستی کے علاوہ ہے کہ مطلب کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے, پیسے ہی نہیں ہیں, اور آپ کہیں یار ابھی رہنے دو, 2 دن کے بعد کر لیں گے. یعنی ابھی آپ کو سیلری نہیں ملی ہے, ڈیفینیٹلی سیلری نہیں ملی ہے, سو ہاؤ کین یو پے دا بل. لیکن اگر آپ کو سیلری بھی مل گئی ہے, جیب میں پیسے ہیں بل پیمنٹ کرنے کے, اس کے بعد بھی لاسٹ ڈیٹ تک لے کر جانا اور اپنے لیے کھائے نہ کھائے کا ٹینشن پیدا کرنا, تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ماشاءاللہ اسلامی بھائی ساتھ ہیں, ان کو بھی موضوعات تو دیے گئے ہیں کہ اسی طرح کا موضوع ہے. تو پرچے ورچے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی کچھ آپریشن کر رہے ہیں. آپ نے ساری تمہید باندھی ہے, گفتگو کی ہے, تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک اصطلاح اس کے لیے یوز ہوتی ہے, ایک جملہ انگلش کا یوز ہوتا ہے, اس کو ایڈ ہاک ازم کہا جاتا ہے, یعنی اپنا تساہل سے, سستی سے کام لینا. دوسرا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹال مٹول کے لیے, پروکریسٹینیشن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ٹال مٹول سے جو ہے وہ بندہ کام لیتا ہے. اور یہ تساہل اور سستی جو ہے یہ نشے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, کیونکہ جو نشہ آور آدمی ہوتا ہے وہ ماحول سے, معاشرے سے ایک حد تک کٹ جاتا ہے
اور وہاں جا کر وہ نشہ کیا کرتا ہے. جبکہ یہ جو سستی والا ہے، ابھی رہنے دو ابھی رہنے دو کا جو ماحول ہوتا ہے، ایسے افراد ہمارے دفتروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں رہ کر جو ہے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور معاشرے کو بھی پریشان کیا کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹال مٹول سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. ہمارے جو ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج القاصدین کے اندر جو ہے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابھی رہنے دو کل کر لیں گے، ابھی رہنے دو کل کرنے دے، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ جو کسی درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا ہے اور درخت وہ کاٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ درخت بڑا مضبوط ہے، اس سے کٹتا نہیں ہے، تو وہ یہ سوچ کر چلا جاتا ہے کہ میں اگلے سال آ کر اس کو کاٹ لوں گا. اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اگلے سال آؤں گا تو درخت جو ہے مزید پختہ ہو جائے گا، مزید مضبوط ہو جائے گا، اور میری عمر بڑھ جائے گی تو کمزوری میرے اندر مزید آ جائے گی، اور پھر اس کے لیے وہ کاٹنا نہایت دشوار اور مشقت والا عمل ہو جائے گا. اسی طرح جو یہ رہنے دو اور جو اپنا ٹال مٹول کا جو معاملہ ہوتا ہے، سستی کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر وہ ہمارا کام مزید مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. رش ہو جائے گا نا، یہ کہہ رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے کہا ایک موقع پہ کہ حضور یہ آج کا کام جو ہے کل کے لیے رکھ دیں، کل کر لیجئے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے سے ایک دن کا کام بمشکل ہو پاتا ہے. خلاصہ یوں ہی ایک دن کا کام بمشکل ہو پاتا ہے، تو کل میں 2 دن کا کام جب جمع ہو جائے گا تو وہ کیوں کر سکوں گا. اب جو افراد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ابھی رہنے تو بعد میں کر لیں گے، تو بعد میں بھی کرنا آپ نے ہی ہے. یہ مثال تو ایک مصروف شخص کی ہے نا، جس کی آپ مثال دے رہے ہیں. سب جو فارغ ہوتا ہے نا، اس کے پاس کیا کام ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ جو فارغ ہوتا ہے کہ رہنے دو، جو فارغ ہوتا ہے، کوئی مصروفیت تو نہیں ایسی خاص نہیں. سب جو فارغ ہوتا ہے نا، ہاں، اس کے بارے میں دیکھا کہ وہ زیادہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے بنسبت ایک مصروف شخص ہے. کیونکہ مصروف شخص کو اپنے اوقات کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر یہ کام میں ابھی چھوڑوں گا تو میرا اگلا کام بھی پینڈنگ میں چلا جائے گا. تو وہ اپنے کام کی ایک فہرست بناتا ہے، جدول بناتا ہے، ترجیحات طے کرتا ہے، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم وہ کرتا رہتا ہے. لیکن جو فارغ شخص ہوتا ہے اسے پتہ ہے، وہ یہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور ریئلائز کر رہا ہے کہ میں تو فارغ ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، تو ابھی رہنا تو میں بعد میں کر لوں گا. تو جب یہ سوچ پروان چڑھتی ہے تو پھر وہ ابھی رہنے دو کا ہی معاملہ رہتا ہے، کبھی بھی اب کر لو والا معاملہ آ نہیں پاتا. یعنی مجھے ابھی آپ کی باتوں کے دوران ایک باپا کا معمول یاد آیا، امیر علیہ سنت کا، مغرب کے بعد کھانا کھا لینا. یعنی اگر آپ مغرب کے بعد، جو مغرب کے فرض، سنت، نوافل وغیرہ جو ادا نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا نہیں کھایا، اور مثال کے طور پر گویا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہہ دیں یار ابھی رہنے دو، اپنے بعد میں کھا لیں گے، تو جو جدول جو ہمارے سامنے ہے، تو ان کے بعد میں کھائیں گے کب؟ بعد میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے. یہی ایک کھانا کھانے کا وقت ہے، ایک وقت ہے کہ اس وقت میں اگر یہ کام نہ کیا تو دوسرے وقت میں وہ کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ وقت تو کسی اور کام کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا ہے. تو اب یہ کہ یہ جو مزاج ہے اس کی تبدیلی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں کھائے نہ کھائے کی ٹینشن ہے، کھائے نہ کھائے کی پریشانی ہے. پھر وقت گزر جانے کے بعد وہ کام پھر جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر پینلٹی ہے، اس کے اندر نقصان ہے. بعض صورتوں میں ناجائز ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں رشوتیں دینی پڑتی ہیں، بعض صورتوں میں کیا کرنا پڑتا ہے، بعض صورتوں میں سر جو دینی طور پر ہے نا، دنیاوی طور پہ بھی اکثر اوقات نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے کہ یہ کام جو قیمت کے اعتبار سے بھی سستا تھا کم وقت میں ہو جاتا. اب جب اسے ابھی جو آپ نے مثالیں دی کہ بریک شو جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، گاڑی میں چھوٹا موٹا جو یہ کام نکلا آپ نے وہ نہیں کرایا، تو گاڑیوں میں یہی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جب وہ چھوٹا موٹا کام نہیں کرایا جاتا تو وہ مزید کاموں کو پیدا کرتا ہے، مزید کام اس کی وجہ سے نکلتے ہیں، پھر وہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صحت کے معاملے میں وہ بالکل ابھی تازہ تجربہ ایک اسلامی بھائی کا کہ ان کی کمر میں تکلیف تھی، انہوں نے اگنور کیا، پین کلر کھاتے رہے. اب حالت یہ ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مطلب آپ اس کا آپریشن بھی علاج نہیں ہے، مورے ان کے کھسک گئے. اب وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے مہروز بھائی آپ اپنی جو ہے نا سیٹ صحیح کر لیں، اپنی مطلب نشست کا انداز یہ رکھیں، 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آپ تھوڑی سی رننگ کر رہے ہیں، یوں کریں. تو کیا اب وہ بیچارے اس فیز سے گزر چکے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ پچھتا ہے کیا جو چڑیا چگ گئی کھیت. اب وہ دوسروں کے لیے تو وہ جی بالکل. اس میں اگر یوں دیکھا جائے
کہ سب سے بڑا جو اگر کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس بات کا ہمیں احساس پیدا کرنا ہوگا کہ وقت کی قدر کرے. اگر وقت کی قدر کا اسے احساس ہوگا جس انسان کو, تو وہ اپنے کام کو کبھی پینڈنگ میں نہیں ڈالے گا, کل پہ نہیں چھوڑے گا. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس طرح کے ان کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ وقت کی بہت زیادہ جو ہے قدر کیا کرتے تھے, وقت بچایا کرتے تھے. جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے, مگر اس لیٹے ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑا کہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. تو وقت کی ان کے پاس قدر تھی. تو اب ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ وہ وقت جیسے انہوں نے کہا کہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ کل کر دیں گے. اور دوسرا جو سوشل میڈیا نے لوگوں کو اس کام میں مصروف کر دیا نا, دوسری طرف وہ وقت کی اہمیت نہیں رہی. تو کیا ہے کہ وہ بس وہ جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو اسی پر بندہ جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. وہ جو اپنے ضروری کام ہے اس کو کل پہ ڈالتا رہتا ہے کہ چلو یار ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا, یار ابھی کل جا کے کر لوں گا. دوا لینے جانی, چلو رات میں ڈاکٹر آتا ہے وہاں چلا جاؤں گا. اب یہ کام کرنا, چلو وہ پرسوں کر لوں گا. تو وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے اور وہ پھر وقت اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. پھر افسوس و ندامت. مؤخر کرنے کے مزاج کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں, کہ کسی کام کو مؤخر کرنا, اس کو خواہ نہ خواہ مؤخر کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گین کرنا ہے نا, کسی میٹر کا حل بھی ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑا سا اس کو لیٹ کیا جائے, تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اور اس کو اور مطلب کہ اس کو تھوڑا دیکھا جائے. تو یہ بھی یہ حکمت عملی ہے. وہ تو تقاضا ہے نا اس کام کا. ہاں, اس کام کا تقاضا ہے. لیکن مطلب یہ کہ یہ ہر جگہ, کیوں ہم جب بحث کرتے ہیں کسی موضوع کو, تو یہ نہیں کہ وہ بات ہر ایک چیز پر امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو ہاں, جیسے ہم کہتے ہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, تو ایسا نہیں کہ جلد بازی ہر جگہ پر ہی کرنے کی ممانعت ہے. دونوں ٹاپکس کو اگر ملا لیں گے, جلد بازی بھی نہیں کرنی اور ٹال مٹول بھی نہیں کرنی. ہر کام اگر اس کے وقت پہ ہو جائے تو یہی میرا خیال ہے. اتنا سینسیبل ہونا وہ شخص کے اس کے اندر اس کام کو وقت پہ کرنے کی تمیز ہو. ایسا تو پیدا کرنا پڑے گی. سینس پیدا کرنے کے لیے نمازی بننا پڑے گا. صحیح فرما. جو میرا اپنا اوپینین ہے کہ اگر واقعی اگر آپ نے اپنے مزاج کے اندر وقت کی قدر, وقت کی اہمیت اور وقت کو کام کو اس کے وقت پہ کرنے کا مزاج پیدا کرنا ہے, تو نماز با جماعت کا عادی بننا پڑے گا, کیونکہ یہ انسان کو وقت کا پابند بناتا ہے. دین اسلام کے دیگر معاملات کو بھی دیکھیں تو ہمیں وقت کی پابندی کا جو ہے وہ احساس دلاتی ہے. تو روز کے 5 ٹائم ہے نا, یہ تو ڈیلی 5 ٹائم مطلب کہ ٹائم کے پابند رکھنے کی ہم کو پریکٹس کی گئی ہے. حتیٰ کہ جب نیند کی حالت میں بھی ہم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, سکھائی گئی ہے کہ نیند میں بھی ایسا مطلب کہ وہ بیدار ہونا ہے, ہم کو اٹھنا ہے کہ نماز فجر ادا کرنی ہے, وقت کے اندر پڑھنی, اور وقت بڑا حساس ہے, وقت بڑا محدود ہے کہ سنتیں بھی موقع جو ہے آپ نہیں کر سکتے. اس میں تو سلام بھی وقت سے پہلے بھیڑ دینا ہے. سب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کے اندر لا یعنی کاموں میں پڑ جاتے ہیں. فضول کاموں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں, وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی نے کہا نا, سوشل میڈیا ایک تو یہ ہے, اور دیگر بھی جو فضول کاموں میں جب ہم لگتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دلچسپی ہوتی ہے, اس میں کچھ مزہ آ رہا ہوتا ہے, نفس کو اس کی لذت مل رہی ہوتی ہے. تو اب جب وہ کام ہم اس وقت کر رہے ہیں جو لا یعنی ہے, فضول ہے, اس کا کوئی ہیلدی مقصد نہیں ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں. اب اس موقع پہ جب ہمیں کوئی اہم کام یاد آتا ہے جو واقعتاً کرنا ہی کرنا ہے, اور کوئی یاد دلا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ابھی یہ میں کام پورا کر لوں اپنا, جو کہ کام حقیقتاً ہے نہیں. تو اب وہ ٹائم نکلتا جاتا ہے, کٹتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اینڈنگ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. بعض اوقات تو جو ہے نا وہ وقت ہی گزر جاتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ حسن اسلام میں سے یہ کہ لا یعنی باتوں سے بچے بندہ, جس کام میں تیرا مطلب دخل نہیں ہے اس سے بچ جائے. یہ حسن اسلام میں سے مضمون و خلاصہ ہے حدیث پاک کا. تو اب جب ہم ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے وہ اہم ترین کام رہ جاتے ہیں جن کو ہمیں وقت پہ بہرحال نمٹا لینا چاہیے تھا, ہماری ہی ذمہ داری تھی. کال لے لیتے ہیں. بعض ٹائم بعد کام کا رہنے والی گزارش یہ ہے کہ جیسے یہ مدنی مکالمہ ہے کہ ابھی رہنے دو, تو اس میں اگر ایک انسان جو وہ کسی مصلحت کے تحت کوئی کام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی رہنے دو, تو اس میں کیا آیا گناہ ہے؟ تو یہ میرا سوال. نہیں, ہمارے سلسلے میں جو ہمارا آج کا جو بھی سلسلہ ہے, اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ابھی رہنے دو میں کوئی گناہ کا بھی کوئی ہر پہلو آ جاتا ہے. اب یہ نہیں پتا, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا پہلو آ جائے کہ جو گناہ کی طرف لے کے چلا جائے. نماز ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, اس میں بندہ اگر بولے کہ ابھی رہنے دو اور وقت ہی گزر جائے تو یہ گناہ ہوگا. ہاں, تو یہ مطلب ہر معاملے کے لیے نہیں ہے.
اور دوسرا یہ کہ آپ نے خود کہا کہ کسی مصلحت کے تحت اگر اس کو روک لیا جائے تو وہ بھی رہنے دو کے زمرے میں، وہ بھی رہنے دو جو نا یہ مصلحت کے تحت یار ابھی رہنے دو، ابھی دیکھ لیتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے. لیکن ایک چیز ہونی ہے، اور وہ جیسے ہم نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی نا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے کہ ابھی رہنے دو، کہ وہ کام ہاتھوں ہاتھ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں، ہمارے اسباب میں نقصان پہنچنے کا اندیشے رہتے ہیں، بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. گاڑی کا مطلب کہ کوئی گیٹ صحیح نہیں ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یار یہ گیٹ صحیح کرا لیں، آپ گیٹ صحیح نہیں کرا دیں، یار ابھی رہنے دو میں کروا لوں گا. پتہ چلے کہ گیٹ ہی کھل گیا، بچہ گاڑی سے گر گیا. کوئی چیز ایسے گھر میں نکلی ہوئی ہے، کوئی لوہا نکلا ہوا ہے، کوئی ایسی کیل وغیرہ نکلی ہوئی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے یار اس کو صحیح کرا دے، اس کو صحیح کرا، ابھی رہنے دو میں کر دوں گا، ابھی رہنے دو میں کر دوں گا. بجلی کے تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، شاکٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کھلا ہوتا ہے، وہ کھلا ہوتا ہے، آواز ہی جاری ہوتی ہے ابھی رہنے دو، تو ابھی رہنے دو کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بس کرتا ہوں. ابھی رہنے دو کہ ایک جملہ ہم نے دیا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے طور پر دوسرے جملے استعمال کرتا ہو. ارے کرتا ہوں نا، ابھی کر لوں گا، جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے. یہ اس کو بہت سارے جملوں میں اب استعمال ہے، لیکن چونکہ ہم نے ایک موضوع رکھا تھا ابھی رہنے دو، تو ہمارے منہ سے بھی ابھی رہنے دو ہی نکلنا ہے، کیونکہ ہم نے موضوع کو بھی نبھانا ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم نے بھی نبھانا ہے، نام ہم نے رکھا ہے. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں ٹال مٹول، موخر کرنا، کل کروں گا، سستی، کاہلی، یا اس طرح کی اپنی مطلب کہ وہ غفلت بھرا مزاج، یہ اس کی مذمت آج ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کام وقت پر ہوں اور کام درست ہوں. بعض جگہ جیسے انہوں نے سوال کیا تو مصلحت کے تحت وہ تو اس کو حکمت عملی جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ مؤخر کرنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سوچنا ہوتا ہے کہ سوچ کر میں جواب دوں گا، یا سوچ کر اس کام کو آگے بڑھاؤں گا، یا سوچ کر اس بارے میں مشورہ کر کے میں اس معاملے کو کروں گا. تو وہاں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی کر دے گا، شاید اس کے نقصان دہ ہو جائے. یہ سوچنے کے حوالے سے ایک غزوے کے بارے میں لکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کی تیاری فرما رہے تھے. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ہے وہ اپنا لکڑی کے ساتھ زمین پر کچھ لکیریں لگا رہے تھے. تو علماء محدثین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اس وجہ سے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے بارے میں سوچ و بچار فرما رہے تھے. اور اس کے تحت پھر علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اہم کام ہو اس سے پہلے سوچ و بچار ہونی چاہیے، وہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہتر معاون ثابت ہوتا ہے. غور و تفکر کی عادت ہو، جی ہاں، اور وہ اس کا بھی ایک اپنا ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کے دوران ہو. خالی مطلب کہ بعض لوگوں کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اگر اختیار کر لی جائے تو پھر تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے اس میں نا بیجا قسم کی سوچوں کا دخل ہوتا ہے. وہ پڑھے یوں سوچتا رہے گا، پڑھے یوں سوچتا رہے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کام اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک کال اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو اویس محمد شمود تاریخ قادر پرام مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالمے میں آج کا موضوع ابھی رہنے دو بہت ہی سینسٹیو موضوع ہے، اہم موضوع ہے. اس حوالے سے عرض یہ کہ ابھی رہنے دو کے بھی دو پہلو ہیں. سکول نہیں گیا تو پھر ابھی نہیں رہنے دو، پھر ابھی جاؤ. کالج نہیں گیا تو پھر نہیں، ابھی نہیں جاؤ، ابھی نہیں رہنے دو، جاؤ. لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھا تو نہیں، ابھی رہنے دو، بچہ ہے. تھوڑا بڑا ہو گیا، کھیلنے کے لیے نکل گیا، نہیں ابھی رہنے دو، ابھی بھی بچہ ہے. تو دونوں پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو دین کے معاملے میں ابھی رہنے دو چلتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں جہاں یہ معاملات ہو تو ابھی رہنے دو نہیں چلتا، بلکہ ابھی کرنا ہے، یہ چلتا ہے. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. مختلف صورتیں میں نے کہا نا، جیسے کہ بل بھرنا ہے تو یہ کون سا مطلب ہے نماز کا مسئلہ ہے. ابھی رہنے دو. جیب سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے تو ابھی رہنے دو. یہاں تک کہ فریج بھی خراب ہوتا ہے نا تو بھی اس کو صحیح نہیں کروا رہے ہوتے. اگر گھر میں اے سی ہے وہ خراب ہے، نہیں کروا رہے ہوتے. تو دنیاوی معاملات میں بھی ابھی رہنے دو، یا یار تھوڑا چلا لو یار. اس کا یہ بھی جملہ، یار ابھی چلا لو. وہ مستری سمجھا رہا ہے، میکینک سمجھا رہا ہے، ایک جو ماسٹر آدمی ہے وہ سمجھا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے کیمرے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کیمرے کا کوئی لینس تھوڑا سا 19-20 ہو جائے تو کبھی کبھار جیسے 19-20 ہوا تو اس کو یہ کہیں گے ہمارے کسی بھی ذمہ دار کو کہ یہ کیمرہ تھوڑا سا ہے
تو اب جب پرائیویٹ آدمی ہوگا تو کیا بولے گا، یار ابھی رہنے دو، ابھی تھوڑا چلاؤ، ابھی چل جاتا ہے نا، جب پتہ چلے گا نا کیمرے نے کالا کر دیا تو بھی پتہ چلے گا. یا وہ مشین لے گا، اب ان کے یہ کانوں میں یہ نہیں ہیڈ فون لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو، یار یہ کان بہت یار ابھی رہنے دو، اب اس کے بیچارے کا کان چلا جائے گا، پھر یہ بولے گا کام ہی نہیں کرتا، بولے یہ کام کرتا تیرا کام نہیں کرتا. تو یہ مطلب کہ یہ تو بہت ساری چیزوں میں ہمارا ہوتا ہے. کار کی سیٹ ہل رہی ہوتی ہے یار، کار پہ بیٹھا، کار کی سیٹ، موٹر سائیکل کی سیٹ ہل رہی ہوتی ہے. ہاں موٹر سائیکل کی سیٹ ہے کہ گھوڑے کی زین ہے، اس کو بھی مطلب اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ پوری ہل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پکڑ کر رسیاں باندھ کر نا وہ چلا رہا ہوتا ہے. ٹنکی گر رہی ہے موٹر سائیکل کی، وہ چلا رہا ہے، ہینڈل ٹیڑھا ہوا ہینڈل وہ چلا رہا ہے. موٹر سائیکل کا مطلب وہ ویل الائنمنٹ کا پرابلم آ گیا، وہ چلا رہا ہے. کار چلا رہا ہے تو جو ہاتھ کار ادھر سائڈ ماری، ارے بھائی اس کا الائنمنٹ کرا لے یار، ابھی رہنے دو ابھی. اس میں صرف میں نے کہا اس میں خالی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، بعض جگہ پر پیسے کا مسئلہ ہے، بعض جگہ پر سستی اور کاہلی اور ہمارے مزاج کی. ہولڈر پر بلب لٹک رہا ہے یار، ایک بال پر لٹک رہا ہے، ایسا کہ آج گرا کہ آج گرا، ابھی گرا کہ ابھی گرا، پھر بھی رہنے دو. ابھی سر پر گرے گا تو صحیح کرے گا. مطلب رہنے دو کا کوئی محل ہو، کوئی موقع، کوئی مطلب مصلحت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو. تو اسی طرح سبق کے معاملے میں بھی، یاد کرنے کے معاملے میں بھی، پڑھنے کے معاملے میں بھی، بہت سارے معاملات میں جہاں جہاں یہ مزاج ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا جائزہ لیجیے. ابھی رہنے دو، بعد میں کر لوں گا، کر لوں گا. اور ہم جو یہ ٹائم مینجمنٹ سے جو ہم بالکل نابلد ہیں، ٹائم مینجمنٹ سے بالکل نابلد ہیں. کسی ایک انگلش کا محاورہ ہے، پنچولیٹی از پرسنالٹی. یہ ایک انگلش کا محاورہ ہے، یعنی وقت کی پابندی جو ہے نا یہ شخصیت کا نکھار ہے. تو آدمی مطلب یہ ہر کام اپنے وقت پر کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ڈیٹیل لینی پڑے گی. تو اب جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو دینی معاملے میں تو ہے ایسا کہ ابھی رہنے دو، ابھی تمہاری داڑھی کی عمر نہیں ہے، ابھی رہنے دو، ابھی تمہاری فلاں کی عمر نہیں ہے، ابھی رہنے دو، ابھی تمہاری اس کی عمر نہیں ہے، ابھی رہنے دو، ابھی اتنی جلدی کیا ہے یہ کر لینے کی، یہ کر لیں گے. تو اس طرح بھی مزاج ہے. لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی پنکچولیٹی کا جو آپ نے فرمایا تو میرے ذہن میں ایک دم سے نا ماضی کی دو شخصیات آ گئیں. ایک حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب باب المدینہ کراچی کی نگرانی کی ترکیب ہوئی تو میں اس وقت ماحول میں آ رہا تھا. تو فیض مدینہ میں ایک مشورہ تھا اور فیضان مدینہ میں اعلان ہوا کہ 1 گھنٹہ غالباً 26 منٹ ایسا کچھ اعلان ہوا. اب وہ کچھ مشوروں میں شرکت ہو چکی تھی، اب اس میں تلاوت بھی تھی، نعت بھی تھی، اجتماع بھی، وہ مشورہ بھی تھا، دعا بھی تھی، اور وہ اتنے گھنٹے 1 گھنٹہ 26 منٹ کا مجھے یاد پڑتا ہے. تو اب وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ہو جائے گا یہ. اور اقامت شروع ہونے والی تھی، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لائے تھے، یہاں تک کہ اقامت شروع ہو گئی. جب اقامت شروع ہو گئی تو میں اور پریشان ہو گیا، نیا دم کہ کیسے ہوگا یہ. لیکن اب سلام پھیرا نا تو دوسری یا تیسری صف میں تکبیر اولیٰ میں آ گئے تھے، تشریف لے آئے تھے، نماز ادا فرمائی اور واقعتاً جو ٹائم دیا تھا اس میں خود ہی تلاوت فرمائی، خود ہی نعت پڑھی، خود ہی مشورہ فرمایا، خود ہی دعا فرمائی، خود ہی سلام فرمایا، اور وہ اس ٹائم میں ختم ہو گیا. تو میرا پہلا تجربہ تھا دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ اتنی پابندی بھی ہو سکتی ہے. دوسرا مفتی فاروق صاحب لگتا ہے پہلا تھا اور آخری تھا ابھی تک. چلو آگے بڑھتے ہیں. دوسرا مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحمدللہ ان سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو مفتی صاحب کے بارے میں تو یہ دیکھا ہماری درجے میں ہمارے نا مشہور تھا. ہم لوگ آپس میں کہتے تھے کہ اگر مفتی فاروق صاحب تشریف نہیں، ایک مبالغے کے طور پہ اگر مفتی فاروق صاحب تشریف نہیں لائے نا تو قسم کھا لو کہ ابھی 7:30 نہیں بجے. اتنے پابند تھے. وقت تو ماشاء اللہ وقت کے پابند تھے، اور اللہ ہمیں بھی وقت کی پابندی نصیب فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ لڑکا ہوں، تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ داڑھی رکھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، والدین منع کرتے ہیں، کوئی شادی نہیں کرے گا اور جاب والے نوکری نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی، اس طریقے کے جوابات ہیں. تو آپ کچھ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ وہی مطلب فضول قسم کا مزاج ہے، اور بعض صورتوں میں یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے کہ داڑھی کی کوئی عمر، کیونکہ داڑھی عمر دیکھ کر داڑھی نکلتی عمر کے مطابق ہے، سیدھی سی بات یہ ہے. اب آپ بولو کہ 6 سال کا بچہ اس کی داڑھی کیوں نہیں ہے، تو نہیں ہے داڑھی، اس کی عمر نہیں ہے ابھی اس کی داڑھی نکلنے کی.
تو جب داڑھی نکلنا شروع ہوئی تو عمر آئی تھی تو داڑھی نکلی شروع ہوئی نا. تو داڑھی کی عمر تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, بعض اوقات نہیں نکلتی داڑھی کسی کی. داڑھی نکل آئی ہے تو عمر ہو چکی ہے, ہاں عمر ہو چکی ہے اور اس کا وقت ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ چیز بن چکی ہے تو اس کی داڑھی نکلی ہے. تو داڑھی کی عمر تو کوئی نہیں ہوتی, یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ داڑھی کی عمر, داڑھی نکلتی ایک عمر کے مطابق ہے. اس سے پہلے داڑھی عموماً, میں جنرل بات, عموماً داڑھی نہیں نکلاتی. بعض اوقات عمر بڑی ہو جاتی ہے مگر پھر بھی داڑھی نہیں نکل رہی ہوتی, نکل رہی ہوتی کہیں سے نکل رہی ہوتی کہیں سے نہیں نکل رہی ہوتی. جیسی جیسے زمین ویسی فصل, یہ زمین کے مطابق جیسے جلد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جس کو جیسی چاہے یہ زینت عطا فرما دے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس کی عمر تو اپنی جگہ پر فکس ہے. اب یہ کہ یہ تو دھوکہ ہے کہ تیری عمر ابھی نہیں ہے, شادی نہیں ہوگی یا نوکری نہیں ملے گی. تو اب ایک جائزہ لے لیں, اگر پاکستانی کا جائزہ لینا ہے تو لے لیں کہ کتنے داڑھی والے شادی شدہ ہیں, کتنے غیر داڑھی والے شادی شدہ ہیں, یا غیر شادی شدہ میں لے لیجئے کہ داڑھی والے کتنے تھے جن کی داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی, یا کتنے ایسے داڑھی منڈے ہیں جن کی داڑھی منڈنے کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی. تو داڑھی, شادی کا تعلق داڑھی کے رکھنے یا منڈنے سے بھی نہیں ہے. یہ تو لوہے محفوظ پر جب رشتہ ہے لکھا ہوا تو شادی ہونی ہے, نہیں لکھا ہوا تو ہونی نہیں ہے. دوسری بات, رہی بات نوکری روزگار, تو میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ شاید مسلمانوں میں بھی اگر میں بات کروں, اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں میجورٹی داڑھی منڈنے والوں کی ہے, لیکن اگر دونوں میں بھی تقابل بھی کیا جائے تو داڑھی منڈے جن کی شیو نہیں ہے, داڑھی جنہوں نے نہیں رکھی, ان کا بے روزگاری کا ریشو زیادہ ملے گا. اس کے حوالے سے ایسے ایک بڑی پیاری حدیث مبارک ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بندے کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے, اسی طرح بندے کا رزق اس کا پیچھا کیا کرتا ہے کہ جہاں جائے گا اس کا رزق اس کو مل کر ہی رہے گا. اب یہ کیا ہوا کہ رزق تو مل کر ہی رہے اور داڑھی کی وجہ سے وہ رک جائے. دوسرا یہ نا کہ دیکھیں رزق کے متعلق قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ فرمائے, جس کے لیے چاہے رزق تنگ فرما دے. دوسری طرف اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں رزق کا دینا ہے, وہ رزاق ہے, ٹھیک ہے, رزق دینے والا ہے. اس کا رزق اس کی فرما برداری کے ذریعے زیادہ بہتر انداز سے لیا جا سکتا ہے, جس میں اس کی رضا والے کام کریں گے. تو وہ ہے نا کہ تم تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ سے ڈرو, تم اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. تو اللہ سے ڈرنے والے یعنی گناہ سے بچنے والے, تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا. اور تقوی میں داڑھی کا ہونا تو ضروری ہے. جو داڑھی منڈے گا وہ متقی کیسا ہو گیا, وہ تو مطلب پھانسی کا معلن ہے نا. داڑھی منڈنا حرام اور ناجائز کام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ایک مٹھی سے کم کرنا, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی, تو یہ تو مسئلے واضح طور پر ہیں. تو اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے ایسے ہمارے ناظرین کی, تو برائے کرم داڑھی کو بالکل آپ آنے دیں اور اس کی پھر برکتیں دیکھیں اللہ کی رحمت سے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر دراز بات کر رہا ہوں برے والا سے. آج میں پہلی بار آپ کا دیکھ رہا ہوں چینل, اچانک چینل بدلتے آپ کا یہ آ گیا تو یہ میں سننے لگ گیا. آپ کا موضوع آپ کا بہت اچھا ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. ایکچولی ویری فرسٹ ٹائم ہے میرا اور میں اس کو کافی یہاں غور سے سن رہا ہوں اور دل بھی کافی زیادہ لگا ہوا ہے. اللہ پاک آپ کے چینل کو بہت بہت اس کو ترقی دے اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ روز آفس سے واپس آ کے 1 گھنٹہ یہاں پہ بیٹھا کروں گا اور یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کا مواقع حاصل کروں گا. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور کال کرنے کا بھی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کال کر کے اپنی قلبی کیفیت کو ہمارے سلسلے کے مطابق کال کیا آپ نے. ورنہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار ابھی رہنے دو بعد میں کال کر لوں گا. آپ نے امیجیٹ کال کیا اور امیجیٹ کال کر کے آپ نے ایک اپریسیشن ہمیں اپریشیٹ کیا. اللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں دے اور جہاں جہاں آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول میسر آئے, آپ کے علاقے میں محلے میں آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. جتنا مدنی چینل دیکھیں گے
امید ہے کہ گناہ سے بچے رہیں گے، کیونکہ آپ کے اس مدنی چینل میں نہ موسیقی ہے، نہ میوزک ہے، نہ عورت ہے، نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ خالصتاً ایک اسلامی اور دینی چینل ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور حوصلہ افزائی کرنے کا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ مزاج ختم کرنے کے لیے دعا بھی ہے، یہ اس کو پڑھ کر میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یہ شجرہ ہے، امیر علیہ سنت کے جو مرید ہوتے ہیں ان کے لیے شجرہ پڑھنے کی یہ اجازت ہوتی ہے، تو یہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ صبح شام پڑھنے کی دعا ہوتی ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی اس کا ترجمہ الہی میں غم اور الم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، عجز و سستی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، بزدلی اور بخل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قرضے کے غلبے اور لوگوں کے قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا یہ صفحہ نمبر 17 پر ہے شجرے میں، یہ صبح و شام ایک بار پڑھنے کا، ایک بار صبح ایک بار شام یہ دعا پڑھنے کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ غم و دکھ سے بھی نجات ملے گی، اور سستی اور غفلت سے بھی نجات ملے گی، بزدلی اور بخل سے بھی نجات ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ جو قرض ہوتا ہے اس سے بھی نجات ملے گی، اور انشاءاللہ یہ جو لوگوں کا جو غلبہ ہوتا ہے، جو ظلم قہر ہوتا ہے، ان کے جو زیادتی ہوتی ہے لوگوں کی، امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات نصیب ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں یہ دعا نقل کی گئی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سستی، غفلت، کاہلی اور اس طرح کی مطلب جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ قرض ہے اور لوگوں کا جو دین ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے۔ اور اس روایت پر عمل کرنے، اس دعا کرنے والے کے لیے بھی برکتیں لکھی گئی ہیں کہ اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے اور ان کی راہیں کھلی ہیں۔ اور ویسے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رسوائی ہے نا، یہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے گلے پڑتی ہے، یعنی لوگ کھائی نہ کھائی کاہلی اور سستی کرتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک مشکل کام آتا ہے، مشکل کام کو اتنا مشکل لے لیتے ہیں کہ مشکل کام کو مشکل لینے کی وجہ سے اوے یار یہ میں کیسے کروں گا، اوے 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 اوے، خالی یہ سوچ کر آدھا گھنٹہ نکال دیا۔ ارے بھائی پہاڑ کی چوٹی اونچی ہے مجھے پتا ہے، اب نیچے کھڑے کھڑے سوتے رہو گے تو چڑھو گے کب؟ پہاڑ نیچے تو نہیں آئے گا۔ وہ تو چوٹی نہیں جانا، نہیں کتنی اچھی بات کی انہوں نے، پہاڑ نے نیچے نہیں آنا، ہم نے اوپر جانا پڑے گا۔ تو مطلب یہ زندگی میں، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی یہ جو مطلب باعزم لوگ ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے جو اہم کام کرنے والے، بلند پایا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو ایک ہوتی اکملیت کی یعنی کہ پرفیکشن، ہر چیز پورے صحیح طریقے سے کرے، تو پتہ چلتا ہے اکملیت کی تلاش کے اندر آدمی تھوڑے بہت کام سے بھی نکل جاتا ہے۔ پرفیکشن ہونی چاہیے، اچھے انداز سے ہونے چاہیے، لیکن کام کو خراب اور ضائع بھی مت ہونے دیجیے، ورنہ وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ کال سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیرک اتاری لیسٹر یو کے حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل بڑا ہی جو ہے وہ پیارا موضوع آپ نے چوز کیا ہے، ابھی رہنے دو، اور بہت ہی نازک موضوع بھی ہے، اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، کسی کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں یار، دل میں ان کا نفس کہتا ہے کہ ابھی رہنے دو، ابھی بڑا ٹائم باقی ہے، اور معاذ اللہ بعض دفعہ جو ہے وہ دین سے دور لوگ جو ہے وہ ان کی موت کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور ابھی رہنے دو ابھی رہنے دو کے چکر میں جو ہے وہ گناہوں بھری زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کا پھر جو امپیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست سے
جو ہے وہ قبر و آخرت میں جو ان کے ساتھ سزا کا عمل ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بالخصوص دین کے حوالے سے شریعت نے جو بھی احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہیں یا اخلاقیات کے حوالے سے، تو اس میں ہم بالخصوص یہ ابھی رہنے دو والا جو سوچ ہے اس کو دور کریں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے سارے کے سارے، تو یہ بہت آسان بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح کے اچھے اچھے اور مفید سلسلے مدنی چینل پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے مبلغ بھی ہیں اور ڈاکٹر زیرک یہ یو کے لیسٹر سے ہیں اور ماہر نفسیات ہیں. ہاں یہ زیادہ ان کو میرے کو سمجھ ان کی زیادہ سمجھ میں آیا. واقعی سائیکٹرسٹ ہیں. ہاں ان کے سلسلے بھی مدنی چینل پر آئے بھی تھے ہمارے ساتھ. رمضان مبارک میں جو ڈاکٹرز کا سلسلہ تھا اس میں بھی یہ اعتکاف میں یہ یہاں ان دنوں میں تھے یہاں پر. تو یہ اللہ کرے کہ ہماری سے نجات مل جائے. سب موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ ابھی رہنے دو. ابھی تک جو ہماری گفتگو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے ہماری ذات ہی کو نقصان ہوتا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. اچھا وہ بھی جانتا ہے کہ مجھ ہی کو اس کا نقصان ہوگا، پہلی بات تو. دوسرا یہ کہ صرف یہ اس تک نہیں رہتی ہے، متعدی بیماری ہے اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بسا اوقات ہوتا ہے. ابھی تجربہ ہوا بارش کا ایام میں کہ بالخصوص بائکس پہ جو مڈ گارڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ لگا ہوتا ہے، وہ پانی وغیرہ روکتا ہے. میں اس کا مڈ گارڈ بھی پانی روکتا ہے اور پھر ایک دوسرا کیپ دیتے ہیں، جی پلاسٹک کا کیپ لگا ہوتا ہے. تو وہ محسوس ہوا ہے تو بہت ضروری ہے. جو چلا رہا ہے وہ تو سیف ہے. نہیں سیف کس طرح سیف نہیں اس کے پیچھے بھی اڑاتا ہے، وہ نقشہ بناتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی. چلے وہ تو چلا رہا ہے نا، اس کی تو غلطی ہے نا، وہ بھگت رہا ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے. پیچھے آنے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کے پیچھے آنا اس کا قصور ہے کہ یہ بے احتیاط آدمی کے پیچھے چلا. لیکن میں خوش تو بھائی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس کو بیچارے کو کیوں بالکل جو ہے نا وہ حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ کہیں جانے ہوا تھا. ابھی یہ پیر کو کون سا سلسلہ کیا تھا اکبر بھائی ہم نے؟ ایسا کیوں ہوتا؟ نہیں احتیاط اس میں ہی مطلب کہ ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ ابھی میں صدر سے کال آئی تھی کہ میں ابھی گھر آیا ہوں. جب ابھی نہیں ہمارے اسلامی بھائی نے فون کیا، ابھی میں گھر آیا ہوں. گھر آتے ہی میں نے مدنی چینل آن کیا، آپ کا یہ سلسلہ احتیاط ہے اور میرا موضوع بھی یہی چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں آ رہا ہوں. اور ابھی مطلب میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے آگے جو موٹر سائیکل والا جا رہا تھا تو پیچھے وہ مڈگاٹ ہی نہیں لگایا تھا اور پورا مجھے وہ بھرتا ہوا. اور میری توجہ کہ آپ کے کہنے ہوگا پیچھے کیوں آ رہا ہے. بھائی وہ پیچھے نہیں آ رہا، بس اوقات وہ بیچارہ اتنی تیزی میں آتا ہے، وہ پیچھے سے یوں آیا اور وہ یہ ہو جاتا ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ بعض اوقات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اچھا اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا 2 پٹی کے چپل بھی بارش میں نہیں پہننے چاہیے جی، جو ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں. یہ احتیاط یہ پیچھے سے جو مطلب کہ چھینٹے پھینکتے ہیں نا، اس سے بھی ایک کرا ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاکی ہو، جب وہ چھینٹے سے ناپاکی آ جائے. اب لیکن وہ ڈیزائن تو نہیں بن گیا. نہیں ڈیزائن بھی اور کراہت بھی ہے جی، ایک کراہت بھی ہے. اور آدمی مطلب کہ ایک صفائی اور ستھرائی یہ اسلام کو پسند ہے. نظافت صفائی یہ اسلام کو پسند ہے اور صفائی نصف ایمان کہا جاتا ہے اس کو. قول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا محمد توفیق اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک. بہت پیارا موضوع چل رہا ہے اس وقت اور الحمدللہ فیملی کے ساتھ سن ہی رہا ہوں. ماشاءاللہ ایسا اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ کئی چیزوں میں رہنے دو کی بات جو ہے، جیسے کیا اسلامک جیسے کچھ ڈونیشن نکالنا ہو یا کوئی نیک کام کرنا ہو تو ابھی رہنے دو بعد میں کر لیں گے. تو اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ تھوڑی سی اصلاح ہو جائے گی میری. اور سب کو آپ کو بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ بہت پیارا انگلش ٹرانسمیشن بھی چل رہا ہے آپ کا، وہ بھی میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چنی ترقی عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر رکھے. آپ سب کو بہت بہت مبارک. ایسا دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی برکتیں بہاریں نصیب فرمائے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کا دل ہو، رات کو دل ہو تو صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہاں بھی رہنے دو کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بزرگ تھے جو غسل نہانے گئے تھے اور فوراً نکل کے کسی کو کہا کہ یہ جبہ تھا یا کوئی ان کی چیز تھی، یہ راہ خدا میں صدقہ کر دو. تو کہنے والے نے کہا کہ حضور تھوڑا انتظار کر لیتے. باہر نکل کے خود ہی کہا نہیں پتہ نہیں کہ اتنی دیر میں اگر میرا قلب منقلب ہو جاتا تو
نیت بدل جاتی تو نیت بدل جاتی. تو اصل میں یہ تو ایک ایسا ہے نا کہ شیطان اس معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. واضح قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے نا، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو. تو اس میں تو ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ ڈونیشن کی جو ایسا بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اگر یہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو زکوٰۃ تو اگر سال پورا ہو گیا تو فوراً ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تاخیر کریں گے تو وہ مؤخر کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. جی ہاں، یہ بات بہت اچھی انہوں نے توجہ دے رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تو واقعہ ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور پھر واپس تشریف لے گئے. جب نمازی جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت یعنی ابھی تکبیر نہ کہی، کچھ یاد آیا، آپ کمرے میں تشریف لے گئے حجرہ مبارکہ میں، پھر واپس تشریف لائے. تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کس کام سے لے گئے تھے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ دینار اور درہم پڑے ہوئے تھے تو ان کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا حکم دے کر آیا ہوں، اور پھر آگے جو نماز ادا کی. یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ بالکل راہ خدا میں خرچ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کا نماز کا دل ہوا اور واقعی ابھی مکروہ وقت نہیں ہے، فوراً نماز پڑھ لیجئے، عبادت کر لیجئے. تلاوت کا دل ہو رہا ہے، ابھی رہنے دو. یہاں ابھی رہنے دو کا جملہ یہ اس میں قافلے میں اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. اشراق چاش کا وقت کا ہمارا جدول ہے کہ نا، کہ وہ ہلکا جو مدنی ہلکا ہو گیا اس کے بعد اشراق چاش پڑھ کے سونی ہے. مگر وہ بعض اسلام پہ کہتے ہیں یار وہ جب 9 بجے اٹھیں گے ناشتے کے لیے تو اس وقت پڑھ لیں گے، ابھی رہنے دو، ابھی نیند آ رہی ہے. وہ جب 9 بجے اٹھتے تو پھر ناشتے کی تیاری ہوتی ہے، ناشتے کے بعد وہ مدنی ہلکے میں شرکت. ناشتے میں نہیں بولے گا ابھی رہنے دو، وہ تو ناشتے میں نہیں بولنا ابھی رہنے دو. میں ابھی وضو کر کر آیا ہوں، ناشتہ پہلے کر لیں گے. کھانے پینے میں ابھی رہنے دو گئے نہیں، کھانے پینے میں تو ابھی یہ کیا، ابھی آنے دو. کھانے میں کیا، ابھی آنے دو، ابھی اور آنے دو. اور نیکی، پرہیزگاری یا اس طرح کے اور دیگر معاملات میں ہے. دوسرا وہ جو تھا نا کہ ابھی رہنے دو میں ہمارے یہاں وہ جگاڑ، ہم نے لوگوں کو جو تاثرات دے تو لوگوں نے یہاں پر بڑا جگاڑ کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو دیکھو نا مطلب وہ جگاڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی آلہ بنا رہی ہے جگاڑ کو. اب یہ جگاڑ ہے نا، اب مجھے نہیں تھوڑا اتنا زبان پر چڑھ رہا تھا نا کہ اردو جس کو جوا بولتے ہیں نا، میری مطلب کہ مدر ٹنگ جو ہے نا وہ میمنی ہے، تو ہم جوئے کو میمنی زبان میں جگاڑ بولتے تھے. جگاڑ عمل ہے، جگاڑی ہوا ہے. یہ ہمارے مطلب کہ ایک میمنوں میں ایک یہ ہے. اب یہ چل پا رہا ہے جگاڑ، اور مطلب یہ کہ چلاؤ. اگر میں اس کو بولے ابھی چلاؤ یار، اب بھائی یہ تار ابھی یار ابھی لگا لینا اس کو، تار کو یار ابھی چلا یار، ارے بھائی ابھی نٹ کس کر لے، ابھی چلا لے یار. تو یہ چلاؤ ہے، اور اس کو بھائی لوگوں نے کر دیا جگاڑ. تو اس پر ہم نے عوامی تاثرات کچھ جمع کیے تھے. اس میں بعض اوقات تو کاریگر بھی مشورے دے رہا ہے یار ابھی چلا لو بعد میں کرواؤ. کاریگر کو پتا ہے نا کہ میں اگر اس کو بڑا فارمولا بتاؤں گا تو ویسے ہی کک مار کر آ کے نکل جائے گا. تو یہ تو اس کو تو پبلک نفسیات کا اندازہ ہے. نہیں، ان کو بھی یہ ہوتا ہے جگاڑ میں انہیں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، زیادہ پروفٹ ان معنی میں کہ وہ کوئی ایسا خاص کام نہیں ہوتا، کوئی کر دیتے ہیں اور وہ اس کے پیسے لے لیتے ہیں. پراپر کام کریں گے تو پھر تو ایک پراپر کام ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے. یہاں پر جو موجود عوام ہے، یہ کام چلاؤ اس کے حوالے سے عوام کیا کہتی ہے، عوام سے پوچھتے ہیں ہم. جگاڑ نکالنے کے لیے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کو 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چاہیے ہوتی ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میری 10 روپے کی چیز 20 روپے کی بک جائے. اس کے اندر جو ہے نا بندہ کھانچے مارتا ہے. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جو کسٹمر ہوتے ہیں واپسی لے آتے ہیں، وہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اچھا دیکھے جس کو بھی دیکھے وہ تو بس یہی کرتا ہے، اپنا کام چلاتا رہتا ہے. بس وہ تو بولتا ہے کہ بس اپنے جیب میں آئے، بس کوئی کھائے نہ کھائے ہم کھائے. جگاڑ تو ہے، ہر کام میں جگاڑ ہے. مطلب جیسے کسی کو کوئی مال دے دیا، اس کے پاس نہیں چل رہا، تو مطلب دکاندار کا یہی الفاظ ہوتے ہیں یار چلا لے، جگاڑ کر لے، نکال لے اس کو، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، کر لیں گے سیٹنگ. جگاڑ جو ہے ٹمپریری آلٹریشن ہے، اور حل جو ہے معاملہ ٹوٹلی ختم ہوتا ہے. ظاہر ہے اپنی ضرورت کے حساب سے اگر کسی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر جگاڑ بھی کام چلاتا ہے. یہ بھی ایک سوال ہے ایسا کہ اگر کسی کے پاس وہ اتنی انکم ہی نہیں ہے تو وہ اس کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ کام چلاؤ، جگاڑ نکال دو. اچھا آپ آئل ڈلواتے ہو گاڑی کے اندر، تو وہ کیا کھلا آئل ڈلواتے ہو یا جینین؟ کھلا آئل. پیسے بچانے کے لیے کیونکہ جیب میں کچھ ہوں گے تو بندہ کچھ ڈالے گا، اس کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. بندہ بولنے کو تو بول رہا ہے کہ یار جینین ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہوں، مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ہے جیسے 15 دن چل رہی ہے اور ایک دن ہے وہ 12 دن چل رہی ہے، 3 دن کا فرق آ رہا ہے. 3 دن کے فرق کے اندر آپ کو یہ ہے کہ وہ آپ کا کام چلا رہی ہے. بس کام چلنا چاہیے نا، کام چلنا چاہیے، کیوں نہیں. کل ہی میں نے جگاڑ کرایا، اس کی پنکھڑیاں ٹوٹ گئی تھی، کمپنی والوں نے تو بنایا نہیں.
फिर ये जाके जुगाड़ करके आया, 300 रुपये में काम हो गया। वजह ये है ना कि आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है। लोगों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं जिसकी वजह से जो अभी जो आमदनी आ रही है, जहाँ पहले 20,000 आती थी वहाँ अभी 10,000 आ रही है। उनको तो फिर जुगाड़ करना ही पड़ता है। इलेक्ट्रिक में या कोई ऐसी चीज़ जो खतरनाक है उसमें जुगाड़ सही नहीं है। दूसरा जुगाड़ ऐसा होता है जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई मशीनरी मंगाई बाहर से, वो लाखों रुपए की है, अब उसमें आपने वो पार्ट्स अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया, वो काम हो गया, तो वो जुगाड़ तो सही है, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक है। और ऐसी जुगाड़ जो जिससे इंसान को या किसी भी नफ्स को नुकसान हो, तो वो खतरनाक है मेरी नज़र में। कराची वाले के पास पैसा बहुत है, वो एक काम को 2-2 दफ़ा कराता है। मिस्त्री के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अगर वो मैकेनिक अगर अपना काम पूरा करे तो काम बार बार नहीं होगा। तो एक दफ़ा अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो भी ये सोचता है कि मेरी तो रोज़ी बंद हो जाएगी। हर कोई ये बोलेगा कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। आप किसी से भी पूछेंगे ना, वो यही बोलेगा कि यार मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। इसकी बात ये है कि अगर मिस्त्री बोलता है भाई ये काम ये चीज़ ख़राब है, बोले यार जुगाड़ मार दे भी कर दे। हम लोगों में जुगाड़ का काम ज़्यादा होता है। सारी बातों में एक बात होती है ख़त्म, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। मकसद इस टाइम जो है ना, सब जो है ना ऐसी जुगाड़ों काम चल रहा है सब जगह। हर नुक्कड़ पे कारीगर है, जिसने देखा कि भाई जरा सा मैंने हथौड़ी डेंट उठा ली है, चल भाई मैं दुकान खोल रहा हूँ। आपकी बातों से समझ में ये आता है सब कि इस तरह के जो काम करने वाले हैं वो भी जुगाड़ी हो। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो जो आपको मैंने बताया। दुकानदार की ईमान पे कैसा माल देता है, सही माल देता है तो रोना नहीं पड़ेगा, वापस नहीं आएंगे। अगर नहीं 2 नंबर दूसरा माल देता है तो जाहिर है फिर बार बार आना पड़ेगा। चार्जर, हाँ चार्जर फैन भी ये कहलाता है। और ये क्या इसमें भी जुगाड़ होकर ये इतना छोटा हो गया? पहले तो इतना नहीं आता था। सर ये चाइना से बन के आ रहे हैं पूरी बॉडी इसकी कंप्लीट, इस वजह से ये आपको छोटा लग रहा है, ये इतना ही आता है। तो ये जुगाड़ करके बनाया गया ना कि नेमो बदल ऑल्टरनेट जिसे कहते हैं, पंखे का बड़े का ये छोटा निकाला है। पाकिस्तान में तो काम होता ही जुगाड़ पे है वरना तो काम ही नहीं चलता, क्योंकि रिपेयरिंग यहाँ पे रिपेयरिंग को जुगाड़ कहते हैं। और वर्ल्ड में अब रिपेयरिंग खत्म होती जा रही है, रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ अगर बेकार भी हो जाती है तो वो बेकार नहीं होने देते, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, जुगाड़ से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह चल पड़े। ये जहानत की भी निशानी है। जुगाड़ वैसे है क्या बेसिकली यार? एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जुगाड़ है जी। ये जुगाड़ की आपने डेफिनेशन बताई। जी बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, जो कि पाकिस्तानी कर सकता है। ये पाकिस्तानियों की खासियत है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग ये कहते हैं सस्ता हो अच्छा हो, तो ये बात कहाँ तक की दूर? हम लोगों को कहते हैं चीज़ लें तो एक ही दफ़ा लें, सस्ते को ना लें। अच्छी चीज़ एक दफ़ा ले लेंगे ज़्यादा चलेगी, डिमांड तो कम से कम की चीज़ की होती है। बिजली का तार है और इसका प्लग निकल चुका है। हम ये करते हैं कि प्लग ये ख़राब हो चुका है तो इसको काम चलाओ तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ये करते हैं कि ये तार हम ये बोर्ड के अंदर डालते हैं, बोर्ड के अंदर ये तार हमने बोर्ड के अंदर लगाते हैं और लगाने के बाद फिर ये 2 माचिस की तिलियाँ भी लगाते हैं ताकि ये सही तरह मजबूत करने के लिए ये 2 तिलियाँ माचिस के लगाते हैं। ये हमारा यानी काम चलाओ वाला काम हमने आपको करके दिखाया। दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप इस पर अमल करें, बल्कि इससे बचा जाए। थोड़ी सी सुस्ती की वजह से अगर ये प्लग ख़राब हुआ था, भाई साहब आप भी इसके बारे में बताइएगा कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, नुकसान क्या होता है। आइए हम इनसे पूछते हैं। बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। मशीन के शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके लगाने से स्पार्क होता है, स्पार्क होने से सॉकेट जलेगा, जो तीलियाँ हैं उनमें आग लग सकती है स्पार्क से। तो बोर्ड वगैरह चीज़ें फिर घरों में जो जलना और दुकानों में जलना जो वाक़यात होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हम एहतियात नहीं करते हैं। बस काम चलाने वाली बात है, जो काम हो जाए वो चल जाता है सही। हर एक की ज़बान पे है कि काम चलाओ यार, काम चलना चाहिए। काम चलाओ यही होता है ना कि भाई अब शॉर्टकट में जो भी रास्ता हो वो मिल जाए। सस्ती चीज़ें, हमारा जो पाकिस्तान का जो मार्केट का ट्रेंड है वो सस्ता है, हर बंदा चाहता है मुझे सस्ती चीज़ मिल जाए, सस्ती अच्छी और वो ये करवाएंगे भी बार बार। हाँ ये तो होता है। मतलब किसी के पास अगर पैसे नहीं है, बोलता है फिलहाल इसको चला दो फिर करवा लेंगे बाद में, जिसके बाद पैसे में सामान लाता है काम हो जाता है। अब इसमें एक जुगाड़ भी है और एक पक्का काम भी है। जुगाड़ है 2-4 टाँके लगा के चला दो, कम पैसों में हो जाएगा। पक्का काम है उसको फुल पूरा वेल्ड करेंगे, वो कराएंगे नहीं। ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक कम पैसे चाहता है। लोकल और जेन्युइन का तो मुझे पता नहीं, 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हक हलाल भी इंसान कमा रहा तो वो भी इसी में शुमार हो जाएगा। 2 शराबी के साथ 1 शराबी बैठा हो तो वो भी शराबी कहलाएगा। भाई हर काम आदमी अपने इसमें बचाता है, जिसमें 2 पैसे बचे हैं उसको कम से कम उसमें हो। तो भाई जिसने जो करवाया उसे मालूम है कि भाई कितने दिन चलेगा। मुस्तकिल बुनियादों पर कोई भी काम नहीं है ना, सब काम इसी उस पर चलता है कि हाँ भाई कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद ये जवाब दे देगा। ये तो वक्त की मुनासबत से होता है ना, जेब में पैसे हो तो क्या ये 1 महीना 2 महीना 4 महीने निकालना, जब पैसे आ जाएंगे तो फिर मुस्तकिल के बुनियाद पे कर लेंगे। अगर ऐसा भी होता है ना कि
जब पैसे आ भी जाते हैं तब भी हमें ना चंद दिन काम चले इस तरह का काम चलाते हैं। अगर हमारे पास हैं पैसे तो हम उस हिसाब से काम चलाएंगे, अगर ऐसा मसला हो गया है तो। अगर नहीं होते तो फिर हम लोग बैठे रहते हैं। कम से कम में काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए, बस यही चाहते हैं। चाहे वो जुगाड़ वाला हो, कोई ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते, बिल्कुल कम से कम में काम करवा के जाते हैं। ज्यादातर वहाँ पर डिमांड आती है खुले आयल की, क्योंकि खुला आयल सस्ता होता है, सस्ते की वजह से खुले की डिमांड आती है। और पैक डब्बा जो होता है वो 250 से लेकर ब्रांडेड आयल 300 रुपये तक के रेट के अंदर है। वो पावरफुल ऑयल होता है वो, इस वजह से कस्टमर उसकी डिमांड कम करता है कि सस्ते में काम हो जाए और गाड़ी चलती रहे। अच्छा काम चाहते हैं, जल्दी हो जाए, सस्ता हो जाए और अच्छा हो जाए। जी हाँ। गाड़ी काम के लिए नहीं आते? कम आते हैं पर बहुत कम। और अपनी चीज़ जो ख़राब है वो चेंज करवा लेते हैं, जुगाड़ नहीं करवाते। जुगाड़ रिस्क का काम है ना, जुगाड़ करवा लिया तो कभी भी ख़राब हो सकता है वो। दो चीज़ें सामने आई हैं इस पूरे इनके तासुरात में। एक तो नया मौजू आया है जुगाड़, अब इस पर मुकालमा दो याद आता है। हाँ, और दूसरा मौजू आया है महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। अब इसमें यह है कि हर कोई महंगी की पोजीशन में नहीं होता। मानता हूँ कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, लेकिन हर कोई है ना महंगे की पोजीशन में नहीं होता। यहाँ मेरी मुराद ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड में भी प्रॉब्लम है। एक तो होता है ब्रांडेड चीज, ब्रांडेड में प्रॉब्लम है। ब्रांड में फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बिकती है। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल चीज तो बस नसीब से भी जुगाड़ है ना, इसमें भी जुगाड़, इसमें भी अजीब व गरीब चीजें हैं। तो खैर हर कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि अच्छी चीज लेनी चाहिए, ये मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा कि जब भी कोई चीज़ लें तो मियारी लें, चाहे वो खाने से मुतालिक हो या आपके इस्तेमाल से मुतालिक हो। मियारी चीज़ लेंगे, रेट करके लें और देखभाल के लें। सिर्फ सस्ता समझकर मत ले लीजिए कि ये सस्ता है और आपने उसको ले लिया। हम इंशाल्लाह आइंदा एक सिलसिला करेंगे जिसमें हम इसी मौजू को लेकर आपके पास आएंगे। शायद हो सकता है पीर को जो ऐसा क्यों होता है, जो हमारा सिलसिला है, इसमें हम कुछ इसी तरह की आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारे यहाँ जो चीज़ें नाकिस बेची जाती हैं इसके कितने नुकसानात होते हैं और कहाँ कहाँ नाकिस चीज़ें बेची जाती हैं और किस किस तरह नाकिस चीज़ों को मार्केट में सर्कुलेट करवाया जाता है। इंशाल्लाह पीर को रात 9:30 बजे जो सिलसिला होता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें हम इस तरह के मौजू को आपके सामने ला रहे हैं। मकसद होता है, एक मकसद हमारा ये भी होता है कि हदीस पाक में अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। दावत इस्लामी का ये माहौल हमें खैर खाई उम्मत का जज्बा देता है कि हम उम्मत की खैर खाई के हवाले से चलें। ये मौजू भी अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे टेंशनों से बचाएगा। जैसे मैंने इब्तदान कहा कि आपके घर में इलेक्ट्रिक का बिल आया है, अगर आपके पास पैसे हैं इस वक्त, आप भर दीजिए। ये 4 दिन में यकीन मानिए इसमें बिजली में कमी, बिल बदल नहीं जाएगा, इसका नाम अमाउंट बदलेगा, टेंशन बढ़ता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मौखर करना, ताख़िर से काम लेना और टाल मटोल से काम लेना, गफलत से काम लेना, सुस्ती से काम लेना, ये आपको माली नुकसान में भी डाल सकता है। मिसाल के तौर पर ताख़िर से निकलने वाला आदमी ना, सुस्त आदमी, ये घर से निकलने में भी फिर सुस्ती करता है। अब घर से निकलने में निकलता हूँ, अब ये सुस्त शाह जब निकला तो निकल के जब सड़क पर पहुंचा देखो ओ इतनी देर हो गई है, अब देर हो गई तो अब ये भगाता है गाड़ी या मोटरसाइकिल, अपना भी नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है। हमारा मिजाज ये है कि ऑफिस में अगर टाइम 9 बजे है ना तो वहाँ पहुँचने का टाइम 9 बजे होता है, लेकिन एक तादाद है कि वो घर से निकलने का टाइम 9 बजे रखती है, जिसका नुकसान होता है कि फिर वो 9:30-10 तक पहुँचती है। वो असल में उधर उसकी सेटिंग होती होगी ना कि उसका 9 बजे लिखने वाला उधर बैठा होता होगा। बाज़ों की, कईयों की होती है बददियानती का, तो क्या कहना कि मैं जितने बजे भी आऊँ तो मेरी हाजिरी लगा देना 9 बजे ना भी आऊँ तब भी। हाँ, 10% सैलरी का 10% तो ले लेना और मैं कहीं और टाइम पास करके और पैसे कमा लूँगा। ये तो बददियानती है। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर मदनी मुकालमा फरमा रहे हैं। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि भाई साहब बराए करम आप दुआ भी फरमाइए और हमारे बांग्लादेश के कई आशिकान रसूल आजमाइश में हैं, बारिश की कसरत है और कई इलाकों में पानी भर गया है और बिलखुसूस चिटागोंग की तरफ से ये पैगाम आया है। चिटागोंग से इस्लामी भाई को मैसेजेस आ रहे हैं कि सिटी शहर के अंदर भी अच्छा खासा पानी आ गया है और बहुत तकलीफ में है वहाँ लोग। तो
जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं आजमाइश में, पाकिस्तान में भी इस तरह की बारिशों से और सैलाब से आजमाइशें हैं, या बांग्लादेश में भी हैं, और भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, ये सब उनके लिए आप भी दुआ कीजिए, बापा से भी दुआ करवाइए, और भी इस्लामी में दुआ करें। हम भी यहाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर फरमाए, आफियत में रखे, सलामती में रखे। अल्लाह हर मुसलमान की, हर आशिक रसूल की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। निगरान शुरा की बारगाह में ये भी इल्तिजा है कि सब्र, हिम्मत इसमें कैसे पैदा हो और किस तरह जो है ऐसे मामलात में बंदा क्या जहन बनाए और क्या करे। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बांग्लादेश में मौजूद तमाम बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों के साथ, वहाँ के मौजूद तमाम आशिकान रसूल के साथ हमदर्दी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में आपको सब्र भी दे, आपको हिम्मत भी दे, आसानी अता फरमाए और अपनी रहमत का मी बरसाए। दूसरा ये कि जब आजमाइश आती है तो सिवाय इसके कि आजमाइश में बंदा सब्र करे और उसके पास कोई और चीज़ नहीं होती, कि ये सब्र उसके दर्जे भी बुलंद करती है, उसके गुनाहों का कफ़ारा भी सब्र से होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जो करता है बेहतर फरमाता है। तो अल्लाह अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहे और इस पर चीखो पुकार ना करे, वावेला ना करे। इसमें बाज़ वो तबका होगा जो अभी रहने दो का शिकार हुआ होगा कि जब पता चलता है कि बारिश आने वाली है तो कहते जनाब ये सही करा लो, वो सही करा लो, थोड़ा सा मुंडेर बना लो, थोड़ा ये बना लो, दुकान में पानी ना आ जाए, घर में पानी ना आ जाए, तो कहने वाले कहता होगा अभी रहने दो कर लेंगे। तो लेकिन बादल जब बरसता है तो फिर वो अपनी जितना उसको बरसना है उतना बरसता है। और फिर बाज़ औक़ात छत का काम कराना है तो अभी रहने दो, बिजली का काम कराना है तो अभी रहने दो, दरवाजे का काम कराना है तो अभी रहने दो, फ़र्श का काम कराना अभी रहने दो, पानी अंदर ना हो जाए, मुंडेर बनानी है तो अभी रहने दो, ये काम तो अभी रहने दो। ये अभी रहने दो के चक्कर में बाज़ औक़ात घर के अंदर पानी आ जाता है, दुकान में पानी आ जाता है, छत से पानी आ जाता है, अल्लाह ना करे दीवार कमज़ोर होती है, कहते हैं यार ये दीवार से ही करा लो, दरारें पड़ गई हैं, अभी रहने दो, उसको मैं करवा लूँगा। बारिश आती है, हवा चलती है, दीवार गिरती है, बच्चे मर जाते हैं बेचारे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये जो उसूल जो आज उस सिलसिला है अभी रहने दो, इस पर गौर कर लें। बांग्लादेशी मुसलमान भी और दुनिया भर के तमाम आशिकान रसूल कि इस पर गौर कर लें। अलबत्ता या ज़ाहिरो ये दीवार पर लिख दीजिए, इंशाअल्लाह ताला दीवार गिरने से महफूज रहेगी। तमाम आशिकान रसूल, हवा की वजह से खुदा न खास्ता कोई ज़मीन हिलती है या ऐसी तूफ़ानी बारिशें आती हैं, ऐसा कहता था वाक़या हो सकता है, तो दीवार पर लिख दीजिए या ज़ाहिरो, और उम्मीद है कि दीवार गिरने से महफूज रहेगी। अल्लाह ताला हमारे तमाम तर बांग्लादेशी मुसलमानों पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर दराज बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं समझता हूँ, बल्कि नहीं, मैं बहुत एक गुनाहगार इंसान हूँ, बहुत मैंने गुनाह किए हैं। अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं यहाँ पे राह रास्त पे आना चाह रहा हूँ। प्लीज मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका इनिशिएट पहला स्टेप बता दें कि मैं किस तरह से इस लाइन पे आ सकता हूँ। जो इसका सबसे पहला स्टेप है, जो इनिशिएट स्टेप है, जिससे मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से इससे दूर हो सकता हूँ, इन बुराइयों से, इन गुनाहों से। मुझे उसका सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप एक बता दीजिए कि मैं किस तरह से आ सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। उमर दराज भाई, इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत में रहें और आपको मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपके अंदर ये फीलिंग्स पैदा हुई हैं कि मैं क्या कहते हैं ना, वो मैं सुधरना चाहता हूँ। ये जो फीलिंग है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। आप हाथों हाथ पहले तो इस पर अपने रब का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा करोड़ों करम है, तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने मुझे ये एहसास अता किया, कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहों से छुटकारा पाऊँ। ये भी अल्लाह ही की तरफ से तौफीक है, अपनी तरफ से बंदा ये कर भी नहीं सकता। नंबर 1। दूसरा ये कि एक शख्स था, सही हदीस बयान कर रहा हूँ, उसने 99 कत्ल किए थे। 99 कत्ल करने के बाद उसको एक एहसास हुआ
تو کسی سے اس نے کہا کہ بات کی کہ میں نے 99 قتل کیے، کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اگلے نے کہا کہ 99 قتل کر کے کیا توبہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس کو اس نے دھتکار دیا ایک طرح سے، اس کی خوبی اس نے سینچری پوری کر دی، 100 کر دی ہے۔ پھر اس کو احساس ہوا، پھر وہ ایک عالم کے صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، تم توبہ کرو اور فلاں جگہ پر نیک لوگوں کی بستی ہے اس طرف چل پڑو، اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے۔ اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد نیک بندوں کی طرف چل پڑا، مگر اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھی، راستے میں ہی اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اب 100 قتل بھی کیے تھے، رحمت کے فرشتے تو لینے آئے، ساتھ ساتھ عذاب کے فرشتے بھی لینے آئے کہ 100 کا قاتل ہے، ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ توبہ کر کے نیکوں کی طرف جا رہا تھا، ہم لے جائیں گے۔ میں پوری روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اور معاملہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپتے ہیں، اگر یہ نیکو کاروں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ اپنی پچھلی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ، یہ ہوا۔ اب رب تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ سمٹ جا، اور وہ اس سم سے سمٹی کہ جس سم سے پیمائش کی گئی تو یہ نیکو کاروں کی بستی کے قریب آیا گیا، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ 2-3 چیزیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، سب سے پہلے سچی توبہ، آپ کی کال آپ کی ندامت کا پتہ دیتی ہے، تو سچی توبہ کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ سچی توبہ یہ کہ آئندہ گناہ نہ کروں، اور ندامت بھی ہو، افسوس بھی ہو، گلٹی فیل کرے۔ دوسری بات کہ اب اس سبب کو چھوڑے جس سبب سے گناہ کر سکتا ہے، اور اس میں ہوتی ہے ہماری گیدرنگ۔ جب آپ توبہ کر کے پھر آپ آئیے ان لوگوں کے ساتھ جہاں رہ کر آپ کی توبہ پر آپ کو استقامت ملے اور نیکی کی توفیق ملے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے آگے کھل جائیں گے۔ اور تیسری چیز، یہ انیشیل اسٹیج ہی بتا رہا ہوں، 3 چیزیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ نے چاہا عمر دراز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سنت و بری طویل عمر عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے، اور آپ کے صدقے، کیونکہ مجھے واقعی قلبی طور پر آپ سے ایک وہ انسیت ہونے لگی ہے کہ یہ احساس جس سے پیدا ہو اللہ نے اس پر بڑی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحمت فرمائے اور مجھے بھی سچی توبہ کی اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمت پہ رہیے گا اور دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جبل پور پہ جب اعلیٰ حضرت جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور 2 بھائیوں میں آپس میں جھگڑا تھا، اس طرح کا اعلیٰ حضرت نے صلہ رحمی پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اٹھو اور آپس میں جو ہے صلہ رحمی کر لو، آپس میں محبت کر لو، مل جاؤ۔ تو وہ لوگ اٹھے اور آپس میں گلے ملنے لگے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت دعا مانگو کہ یہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے، کہ یہ آپس میں جو مسلمان مل رہے ہیں، کیونکہ گناہ سے توبہ کر لی انہوں نے، تو یہ رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ یہ واقعی بہت پیارا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ بھی عطا کرے اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے منہاج التعریض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ نگران شورا ہمارے لے کر چلے ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بار مطلب میرا فون گر گیا تھا تو LCD ٹوٹ گئی اس کی، تو جب ٹوٹی تب اس کی پرائز 4000 روپے تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یار ابھی رہنے دو، بعد میں اس کو کروا لیں گے جب سستی ہوگی تب۔ اب اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہ فون کی قیمت تقریباً 4000 روپے نیچے گر گئی، لیکن میرے LCD کی قیمت 4000 سے 4800 ہو گئی، یعنی فون کی قیمت 4000 کم ہوئی اور LCD کی قیمت 800 روپے بڑھ گئی۔ اب تک میں نے وہ فون ٹھیک نہیں کروایا، ابھی بھی اتنی LCD کی پرائز ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نقصان، افسوس، پچھتاوا۔ اچھا، یہ تو چلو یہ ہو گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب خراب ہوتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ اس کی دوسری چیزوں کو بھی
خراب کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک الگ نقصان کا وہ ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے اس نقصان کو پورا فرمائے, اور ہمدردی بھی آپ سے کر لینی چاہیے, اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا کہ آپ کو نقصان ہوا. یہ اب تک صحیح نہ کروانے پر ہمدردی یا وہ نہیں, نقصان ایک دیکھیں, نقصان ایک صدمہ تو ہے, صحیح صدمہ ہے. اب وہ صدمہ مجھے چاہے میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہوا ہو, لیکن ایک صدمہ ہوتا ہے تو صدمہ ہوگا تو وہ ایک غم زدہ دل ہے, اسے غمخواری کرنی چاہیے. اگر سچی نیت سے غمخواری کریں گے, اچھی نیت سے تو ہمیں ثواب ملے گا. قول سے میری توجہ گئی کہ ہماری جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کے پاس بھی ایسا سامان ہوتا ہے جو بہرحال سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے, وہ مسجد کے قابل استعمال نہیں رہتا اور اسے بیچنا ہوتا ہے. بہت اچھی تجربہ ہوگا کہ وہ پھر مسجد میں ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. اور ابھی اتفاق حادثہ, مطلب ایک مسجد میں نماز پڑھنا ہو تو بارش کا ایام ہے, تو وہ دیکھا جو حال ہو رہا تھا, تو اس کو بھی پھر فوری جب ایک چیز مسجد کے استعمال کے قابل نہ رہی تو جو بھی شرعی حدود میں اس کی تفصیل بنتی ہے, اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اجازت ملتی ہے کہ اسے بیچ دیا جائے تو پھر اسے ترکیب بنا دی جائے. مال کا نقصان بھی ہے نا جی, اگر سستی کریں گے, غفلت کریں گے. لیکن اس کے اندر ایسا بھی یہ بڑی اچھی بات کی ہے مہروز بھائی نے, لیکن بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حاجی صاحب کو تھوڑا سا نا آگے پیچھے کریں آپ. اب وہ ہمارے کیا نام تھے جو تاثرات لینے گئے تھے, ظہیر بھائی بھی حاجی صاحب کر رہے تھے. تو اب جیسے وہ ہمارے نئے اسلام بھائی جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم کال کی تھی, تو ان کو لگتا ہوگا نا کہ یہ جو بھی چینل پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام حاجی صاحب ہے. نہیں نام جانتے ہیں آپ کو, نہیں پھر بھی تو مہربانی کرو یار, ایسا آپ کے نام میرا یار پھر حاجی صاحب میرا ایک اپنا نام ہے, میرے ماں باپ نے میرا نام حاجی صاحب نہیں رکھا ہے یار, اس میں میرا چلے آپ بڑے آگے کیا عرض کروں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مساجد کی جو مال ہوتا ہے ظاہر وقف مال ہوتا ہے, تو ہر مال کی بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں مشورہ یہ دوں گا کہ دارالافتاء سے رہنمائی لے کر اس کو بیچا جائے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس وقت میں وہ چیز استعمال کے قابل نہیں ہوتی, بعد میں مسجد کو اس کی ضرورت کیا تو جائے نا, جی ہاں, اس کا حل تو نکالیں گے نا. ابھی بولے شرعی رہنمائی لو تو ابھی رہنے دو, بیچنے کی باری ہے تو ابھی رہنے دو. اچھا بھائی چھت بنا لو ورنہ مال برباد ہو جائے گا, ابھی رہنے دو. اب اگر اس کی سستی اور غفلت کی وجہ سے وقف کا مال ضائع ہو رہا ہے تو اب اس کی تاوان کی صورت الگ بنے گی. جی ہاں, اب ایک مسجد کا ایسے پتہ لگا کہ مسجد کے اوپر پنکھا لگا ہوا تھا چھت والا, اس کا کیپیسٹر جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا. اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ کیپیسٹر چینج کر دیا جائے تو پنکھا تیز چلنے لگ جائے گا, نیا لگا دیا جائے. لیکن نہیں, یہ نہیں کیا گیا, بلکہ ایک اسٹینڈ والا پنکھا لا کر وہ رکھ دیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اوپر والا بھی چلتا ہے اور سامنے جو لگایا ہوا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, تو دو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. یہ بھی جو ہے وہ بلا وجہ 50 روپے کا کیپیسٹر آتا ہے, 50,000 روپے کا تو ہو سکتا ہے. 3,000 4,000 کا پنکھا لا کے نیا لگا دیا. اب یہ بھی نہیں کہ چلیں یہ چل رہا ہے اسٹینڈ والا تو اوپر والا بند کر دیں, نہیں, وہ بھی چل رہا ہے اور وہ سامنے والا بھی چل رہا ہے. کال چلائیے. جو مکالمہ چل رہا ہے کہ ابھی رہنے دو, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے, اور میں اس کی بالکل بہت اچھے طریقے سے اس کو مانتا ہوں. اور میں خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی, جب بھی جاتا ہوں عمرہ کرنے سے مدینہ پاک میں جاتا ہوں تو بس یہی سوچ کے نہیں رکھتا کہ شادی کے بعد رکھ لوں گا. پلیز تھوڑی سی اس بارے میں مجھے ہدایت کیا کال کرے رکھ لی, اور کیا ماشاءاللہ. ہاں ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کریں کہ رکھ لی ہے. مدینہ بھی دیکھا ہے, مکہ بھی دیکھا ہے, وہاں کی ہوائیں وہاں کی فضائیں آپ کے چہرے کو چھوئی ہوئی ہیں. اب یہاں پر ریزر کیسے گھوم سکتا ہے, ویسے ہی نہیں گھومنا چاہیے تھا. تو ابھی ہاتھوں ہاتھ نیت کریں, توبہ کریں. یاد رکھیے کہ توبہ میں بھی تاخیر جو کرتے ہیں نا, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. یہ تاخیر کی عادت, مؤخر کرنے کی عادت بھی یہی ہے نا, اس میں یہ توبہ میں بھی ہے کہ یار بعد میں کر لوں گا. بھائی بعد میں کب کرو گے, سانسیں کتنی رہ گئی ہیں آپ کے پاس کہ بعد میں کر لو گے. کیا طے ہے کہ کوئی 65-70 سال کے ہیں, ٹال مٹول. اور تاخیر کرنا اور مطلب کہ دعا کو مؤخر کر رہا ہے, توبہ کو مؤخر کرنا. صاحب توبہ کے معاملے میں تو کوئی زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں ابھی نہیں کر رہا, میں ابھی رہنے دو, ایسا تو نہیں کہتا. زبان حال سے نہیں, زبان قال سے نہیں, زبان حال سے تو کہہ رہا ہے نا. وہ تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں تو کر رہا نا کہ بعد میں کر لوں گا. تمام عاشقان رسول کو چاہیے جب موضوع چلا ہے تو میں عرض کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں. داڑھی ہمارے دین کی, ہمارے اسلام کی, ہمارے مذہب کی, اور یہ ہماری پہچان ہے کہ مطلب پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ مسلمان پابند نماز اور بالکل شریعت کے پابند, دیکھنے نام سے بھی پتہ چلے مسلمان ہے,
اور اس کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا یہ مسلمان ہے. رات کے اندھیرے میں بھی اس کو کوئی دیکھے تو کہے گا یار یہ مسلمان جا رہا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی رہنے دو کے متعلق ماہ رمضان سے پہلے میں داڑھی مناتا تھا کہ ماہ رمضان میں نے ابھی رہنے دو کرتے ہوئے لیکن الحمدللہ دیکھتے ہوئے میں نے داڑھی بڑھا لی ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. رہنے دو سے ایک اچھا کام بھی ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ تو چینج کر دیا اصل میں جملہ بدل لیا انہوں نے ہمارا. ابھی رہنے تو ابھی نہیں کرتا ابھی رہنے تو. یہ پازیٹیو کی طرف گئے آپ تو پازیٹیوٹی یہ اچھی چیز ہے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے اور کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا تھا کہ یہ سوال کروں یا نہیں کروں. باقی یہ داڑھی پہ بات چلی تو ہمارے گھر پر ایک رشتہ آیا تھا تو سب کچھ دیکھنے کے بعد لڑکی کی امی نے یہ کہا کہ سب ٹھیک ہے بس آپ کے نا بیٹوں کے منہ پہ داڑھی ہے نا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر امی نے یہ کہا کہ میرے بیٹے یعنی داڑھی تو کٹوانے سے رہے, یہ کہ ہم آپ کی لڑکی ہم نہیں لے سکتے, آپ ہمیں ایسی نہیں دے, یعنی داڑھی آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹوں کے چہرے پہ داڑھی ہے معذرت. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امی نے پھر یہ کہا کہ اب رہنے دیں, جب نصیب میں ہوگا نا ہو جائے گا. تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اسلامی بہن کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ ان کا بھی رشتہ جب ہوا تو ان کے گھر والوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ مدنی پردہ ہوگا اور شریعت کی حدود میں رہ کر کریں گے, تو ان کا رشتہ بھی منع ہو گیا. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو مردوں کے لیے اور دوسرا ایسی اسلامی بہنیں ہیں ان کے رشتے بھی بسا اوقات ایسے ہو جایا کرتے ہیں. تو دونوں کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. اس کو رہنے دو مطلب نہیں. فی الحال آپ کی امی کے سلام, اپنی امی کے جواب کو سلام ہے. سبحان اللہ. وہ صحیح جواب دیا ہے کہ میرے بچے, تھوڑا سا اس میں جواب ہی یوں آتا نا کہ بچوں کی تو داڑھی جانی نہیں ہے. جب آپ کی سمجھ میں داڑھی نہیں آتی تو ہمیں آپ کیسے سمجھ میں آ جاؤ گے؟ جب نبی کی محبت کی نشانی داڑھی جس کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہماری سمجھ میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک سائیڈ ہے, اس کی دوسری سائیڈ یہ کہ داڑھی والے, پردے والے, شریعت کے پابند جو ہیں ان کو بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کیا جاتا. جیسی سوچ نا, رشتہ ہم ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم ذہن نہیں ہوں گے نا, اور وہ بھی دینداری کے حوالے سے ہم ذہن ہونا چاہیے, اسے لڑکا لڑکی ہی ماحول میں ہونا یہ کافی نہیں ہوتا, دونوں کے گھر والے بھی ماحول میں ہونے چاہیے, ورنہ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر صورت میں داڑھی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ایک مٹھی داڑھی فل فسٹ بیڈ یہ چہرے پر ہونی ہی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رشتہ منع ہوا ہے یہ کہ ان کے لیے بہتر ہی ہو. ابھی داڑھی کے معاملے میں ہے, بعد میں اگر نمازوں پہ معاملہ ہوتا, دیگر باتوں پر گفتگو ہوتی تو اچھا ہوا کہ پہلے ہی. عمران بھائی اگر یہ رشتہ لوہے محفوظ پر تھا تو ہو جاتا, ہونا ہی تھا. صحیح نہیں ہے تو نہیں ہونا تھا, تو یہ طے ہے. ٹھیک ہے. یہ داڑھی کا یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سمجھ نہیں آتا کہ داڑھی کٹوانے کا رجحان کیسے بن گیا. مطلب اگر ہم اپنے جسم پہ غور کریں نا, ہم کسی چیز کو ہم کاٹتے نہیں نا, صاحب انگلی نہیں کاٹتے, ہاتھ نہیں کاٹتے, ناک نہیں کاٹتے ہیں, آنکھ نہیں کاٹتے. وہ بچوں کے جو دودھ کے دانت نکلتے ہیں وہ بھی ہتھوڑی سے ہم توڑتے نہیں ہیں, حالانکہ انہیں ٹوٹنا ہوتا ہے, لیکن بھائی اسی پہ چلتا ہے. اب یہ شیطان ہے باقی, لیکن جسم میں بہت سی ایسی چیزیں جو بندہ کاٹتا بھی ہے. سب سر کے بال بھی کاٹتے ہیں, بڑھنے والی کاٹتے ہیں, سر کے بال کر رہا ہوں. ابھی وہ تو کوئی کال آ جائے گا بھائی یہ بھی تو ہم کاٹتے ہیں, یہ بھی تو ہم کاٹتے ہیں. لیکن یہاں تو داڑھی کے معاملے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ یہ نبی جو تمہیں دیں لے لو, جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تمہیں جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داڑھی مونڈنے سے روکا, صحیح, اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. بس خلاص, اس کو گویا یہی نا داڑھی رہنے دو. ہاں بالکل, اس کو تو بڑھنے ہی رہنے دو, اور مگر ایک مٹھی جتنی, اس کے بعد اس کے نیچے سے پھر آپ لے سکتے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हमारा तारी अर्ज कर रहा हूँ हुजूर चाइना बीजिंग से। माशाल्लाह आपका हुजूर सिलसिला अभी रहने दो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमारे मसाइल से ही रिलेटेड ये मसला है। भाई साहब ये इसके हल के लिए ज़हन बनता है कि हमें इस सुस्ती की आदत को निकालना चाहिए। इसमें अपना जदवल बनाते हैं रोज़ाना दिन का, लेकिन उस जदवल पे भी अमल करने में कामयाबी नहीं होती। तो इस मसले का कि ये आदत अभी रहने दो, इसकी आदत को ख़त्म करने के कोई तरीके अता फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपके इस सिलसिले को आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मिजाज में प्रायोरिटी बेसिस को लेकर आइए। जिस काम की जितनी ज़्यादा अहमियत है उसको उस तरफ करने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटी बेसिस पर लाएंगे। ये P1, P2, P3 मैनेजमेंट की एक लैंग्वेज है। तो ये जो प्रायोरिटी बेसिस के पर जब आप एक चीज़ को लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हर काम अपने वक्त पर होता चला जाएगा और आपका शेड्यूल और जदवल जो है ना वो मुतासिर नहीं होगा। और आपको पता होगा कि मेरे पास घंटे इतने काम करने के, इन घंटों में मैं इतने काम कर सकता हूँ। ये ट्रेवलिंग के मतलब ड्यूरेशन है, ये खाने पीने का ड्यूरेशन है, फिर नमाज से ज़्यादा कोई प्रायोरिटी बेसिस का काम नहीं है। तो नमाज़ पढ़नी है, जमात का ये वक्त होगा, खाने का ये वक्त होगा, सिले रहमी का ये वक्त है, कमाने का ये वक्त है, पढ़ाई का ये वक्त है। सारे टाइमिंग जब आप मैनेजमेंट स्किल्स के साथ अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे काम आपके बहुत अच्छे अंदाज से होंगे। काम तो हो जाते हैं उमूमन, लेकिन उनमें हुस्न और खूबसूरती भी पैदा नहीं होती हमारी सुस्ती और काहली की वजह से। सब इन्होंने जो बात की कि जदवल बनाते उस पर अमल नहीं हो पाता, तो जो मुशाहिदा है कि जो लोग अपने जदवल पे अमल नहीं कर पाते और जो अमल करते हैं तो उसमें समझ में ये आता है कि वो अपने कामों की ना टाइमिंग रखते हैं कि इस काम के लिए मैं 30 मिनट दूंगा, इस काम के लिए मैं 2 घंटे दूंगा, इस काम के लिए मैं 8 घंटे दूंगा। फिर वो उस काम को उतना ही टाइम देते हैं, इल्ला ये कि वो कोई खुसूसी नोयत का काम हो कि जिस पे देना ही देना है, नहीं तो नॉर्मली जितना टाइम तय किया उतना देंगे। तो उससे क्या होता है, आगे का जदवल मुतासिर नहीं होता। निचली सतह पे, अवामी सतह पे जब कभी जहन बनता है कि चलो ठीक है हम जदवल बनाते हैं और हम इस तरीके से तरजीहात की बुनियाद पे प्रायोरिटीज़ के मुताबिक काम करेंगे, तो होता क्या है हम किसी एक काम को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो फिर हमारा पूरा जदवल डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम के दौरान होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो शेड्यूल है कि उमूमन 5 सवालात आते हैं, 3 घंटे होते हैं। तो अब हर सवाल को एक मुश्तरका वो बताते थे टीचर्स के जो ना इतना इतना टाइम देना। अब वो एक ही सवाल पे अब 1.5 घंटा लगा देगा, तो बकिया 4 सवालों के लिए उसके बाद 1.5 घंटा बचा। तो ये एक जदवल बिगड़ने का सबब समझ में आता है। शेड्यूलिंग के साथ चले, मगर मसला है कि इस वक्त हमें भी 1.5 घंटा होने वाला है और हमें कोई ऐसी कॉल नहीं आई है कि अभी सिलसिला जारी रहने दो, ठीक है। तो हमें भी सिलसिले को ख़त्म करना है और कॉल्स शायद पीछे से चली आ रही हैं, कॉलें बाकी हैं, लेकिन अब कितना देर हम चलाएंगे, तो क्या करें, कॉलें रहने दो। चले कोई 2 इम्पोर्टेंस चंद कॉलें एक साथ चला दें। हर देखे मैं इम्पोर्टेंस जब कहता हूँ तो इससे कोई ये ना समझे कि यार हमारी कॉल में, मुझे तो पता नहीं है कि पीछे कॉलें किस किस की हैं, लेकिन डेफिनेटली कि एक मखसूस टाइम तक ही हम अपने सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम दूसरे भी मदनी चैनल के सिलसिले होते हैं। हाँ बिल्कुल जदवल है और आगे वो पीछे इंतज़ार भी हो रहा होगा। तो जी कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकालमे अभी रहने दो मैं अपना सवाल निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज करना चाहूँगा कि और दूसरे मामला जो आप अभी बयान कर रहे हैं इसमें यानी अगर कभी मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और सुलह करने के लिए जाते हैं तो इसमें भी ये कहा जाता है कि अभी रहने दो, 2-3 दिन उसको पता चलने दो, वो रियलाइज करेगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही वक्त गुजरता जाता है मामला खराब ही की तरफ चलता जाता है, ना कि सुधार की तरफ। इसकी तरफ भी थोड़े से मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में रब फरमाता है सुलह में खैर है, और तजर्बा ये है कि सुलह के काम में ताख़िर करने से बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। देखिए खैर के काम में ताख़िर नहीं करनी चाहिए, तकरीबन उमूमन मोस्टली तौर पर यह कहा जा सकता है कि खैर के काम में ताख़िर नहीं करनी। हाँ ये अगर आप कहते हैं ना कि उसको मतलब कि बीवी के मामले में खुदा ना खास्ता तलाक का ज़हन बन रहा है या बीवी का खुला का ज़हन बन रहा है, तो हम कहेंगे अभी रहने दो, थोड़ा स्टे करो, तो इंतज़ार करो, हो सकता है कि कोई अच्छी सूरत पैदा हो जाए। हाँ दिल कल, क्योंकि इस
ٹوٹنے کی طرف نہیں جانا, جوڑنے کی طرف جانا ہے. اور کوئی مصلحت نہیں ہے. بعض اوقات مصلحت آ جاتی ہے کہ مطلب بیوی کے معاملے میں بستر الگ کرنے کے حوالے سے, تو کوئی ناراضگی کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے اور وہ لوٹے اپنے مطلب کہ پوزیشن کی طرف, اصلاح کی طرف. تو وہ اس کی بعض صورتیں جدا ہوتی ہیں. تو اس کا جواب پھر اس پر سچویشن ہی دیا جا سکے گا کہ صورتحال اصل ہے کیا, پھر اسی کے مطابق کوئی نہ کوئی اصول وہاں پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ابھی رہنے دو کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ذہن یہی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے پہلو رکھ دیے جائیں جس سے مطلب کہ آپ اور ہم سب دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں سستی, کاہلی, غفلت وغیرہ کا شکار ہو کر اپنے کام کو خراب کرتے ہیں, خواہ وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا دینی حوالے سے ہو. تو اس میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ہوش مندی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اور اس کام کو اسی وقت کر لینے کا مزاج ہمیں ہونا چاہیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے شجرے میں ایک دعا بتائی تھی تو پڑھنے کے لیے, تو میں نے شجرہ اٹھا کے دیکھا اس میں ہے نہیں, تو ذرا رہنمائی فرما دیں. نہیں, شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں یہ باقاعدہ دعا موجود ہے. صبح و شام پڑھنے کے اوراد کی طرف جائیے, اور جب یہ اوراد پڑھتے پڑھتے آپ آئیں گے تو نیا شجرہ جو ہے اس میں 8واں نمبر ہے اس دعا کا, صفحہ نمبر 17 ہے. صفحہ نمبر 17. یہ جو نیا شجرہ پرنٹ ہوا ہے نا سبز رنگ کا, اس میں صفحہ نمبر 17 ہے. اور اگر آپ کے پاس پرانا شجرہ بھی ہے تو اس حساب سے جو میں نے عرض کی ہے کہ صبح و شام پڑھنے کے اوراد یہ اس میں آئیں گے نا, تو وہ بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ دعا. اس کے بعد بسم اللہ جلیل شان عظیم البرہان شدید سلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وظیفہ اس کے بعد غالباً یہ ہے جو میں نے عرض کی تھی. تو یہ مطلب اسی ترتیب کے اندر آپ کو یہ دعا انشاءاللہ مل جائے گی. اللہ کرے کہ آپ کو مل جائے, آپ درود شریف پڑھ کر ڈھونڈیے, انشاءاللہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن جن اسلامی بھائیوں نے کالیں کی ان کا شکریہ, جنہوں نے کالیں کی ہم نہیں آنر کر سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.